کوئی ایک نام بھی آپ لے لیں اور اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں آج سے پہلے کسی نے یہ بات ہی نہیں بتائی کہ کرنے سے بندہ جتنا بھی غریب ہے اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا، اس کے غریبی کے دن ختم کر کے امیر بنا دے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں چل رہی ہوں اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ عامل ہے جس کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، یہ عمل کرے انشاءاللہ العزیز اس کے ہر مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ مجیب الرحمن اسلامک ایکو چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں آج کا ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ جو بے رزق ہے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو رزق بھی عطا کرے گا اور رزق میں بھی وسعتیں بھی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے وہ یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے کسی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ عمل ضرور کرے، اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کروڑوں ملیں گے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ اپنی توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ ہم آپ کو اپنے اس پلیٹ فارم سے جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں وہ بہت مجرب، آزمودہ ہوتا ہے اور یقیناً یقیناً وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور جو دوست یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں ہم نے تو بڑے وظیفے کیے لیکن ہمیں کسی بھی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ان سے گزارش ہے بھائی، پہلے نمبر پر تو آپ صرف جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے الفاظ سماعت کرتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن کی تلاوت، اور تسبیح اٹھائی، آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تو تسبیح اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ثواب تو ضرور مل سکتا ہے اس کا، جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور کروٹ لے رہے ہیں، تو آپ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر اور محبوب پر کی شان، محبوب علیہ السلام کے اوصاف یا محبوب علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھیں گے، ثواب ملے گا، یقیناً اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے وظیفے کو مد نظر رکھ کے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ الحمدللہ ہمارے اس چینل پر آپ کو کوئی چورن اور پھکی نہیں بیچی جاتی کہ آپ کے ذہن کو واش کیا اور آپ کو کوئی بھی وظیفہ بتا دیا، آپ کو مطمئن کیا اور ویوز لینے کے چکر میں ہم آپ کا وقت ضائع کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس چینل پر جو بھی وظیفہ آپ کو بتائیں گے وہ مجرب ہے، آزمودہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پر وظیفہ بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے آپ تسبیح اٹھائیں اور وظیفہ کریں، نہیں، ہم یہ کہیں گے آپ نماز پڑھیں۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں اپنے گھر میں، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے۔ گھروں سے جو پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ہر وقت اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، رزق میں یہ برکت نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں،
ہم نماز کی طرف نہیں آتے، رب ذوالجلال کو یاد نہیں کرتے۔ آپ رب ذوالجلال کو یاد کر کے دیکھیں، نماز پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے بے شک کوئی خاص اللہ کے نام اپنے لیے وظیفے کے طور پہ مقرر کر لے، تو آپ کو کسی کی پھر ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حقیقت بات ہے، آپ کوئی بھی رب ذوالجلال کے 99 ناموں میں سے کوئی نام بھی اس کو پسند کریں، سب ہی اللہ کریم کے نام ایک دوسرے سے بڑھ کر عظمت والے ہیں، بڑھ کر عظمت والے ہیں، لیکن کوئی ایک نام بھی آپ لے لیں اور اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں آج سے پہلے کسی نے یہ بات ہی نہیں بتائی۔ لیکن بھائی، وہ اللہ کا ذکر ہے، جب بھی کریں گے اللہ کو خوب پسند ہے۔ لیکن مالک کہتا ہے نماز بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، روزے تم پہ فرض کیے، روزے بھی رکھو۔ یہ سب کام بھی ہم نے کرنے ہیں، صرف یہی نہیں کرنا کہ ہم کوئی کسی یوٹیوبر کی ویڈیو سنیں اور اپنے یوٹیوب پہ آئے اور اپنا مسئلہ لکھا، اس کے متعلق ہم نے جو ہے وہ کوئی قرآن حدیث سے الفاظ جو ہمیں مل گئے، ہم نے پڑھے، تو ہم یہ سوچتے اب ہماری مشکل دور ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اس چینل پر آپ کو وظائف بھی ملتے ہیں، ہمارے اس چینل پر آپ کو سیکھنے کے لیے قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے، جو ہم نے الحمدللہ مدنی قاعدے سے شروع کیا ہوا ہے، جس کے تقریباً 11 اسباق گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پر آپ کے بچوں کو کلمے، نماز کا طریقہ اور نماز، یہ سب کچھ بھی سکھایا جاتا ہے اس چینل پر۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید سیکھنے کو مل جائے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں بغیر آپ کا وقت ضائع کیے ہوئے اپنے آج کے عمل کی طرف، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ عمل کرنا کس وقت ہے اور یہ الفاظ کیا ہے، اس کی پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے صرف ویڈیو کو مکمل کر دیکھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ بات وہی پہلی، فائدہ تو ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں گے، خود کو دین کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں، تو یہی آپ کے لیے سب سے بڑے وظائف ہیں۔ تو آپ نے آج کا جو میں نے عمل بتانا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے اس کا وقت یہ ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے مقدر جاگ جائیں گے، رزق صبح و شام آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ لیکن آپ نے یہ ویڈیو مکمل واچ کرنی ہے، اس کا طریقہ ضرور سے بات کرنا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز جب ادا کر لینی ہے، وہی مصلی پہ بیٹھے رہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ میں ہر عمل کے شروع میں بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جتنا کثرت سے پڑھیں گے درود شریف، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا اور فائدہ بھی زیادہ۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اول میں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ، یہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ، یعنی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور تیسری تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ
جو سونے سے پہلے اللہ کی پاکی بھی بیان کرتا ہے، اپنے مالک کی تعریفیں بھی کرتا ہے، پھر پاکی اور تعریفیں کرنے کے بعد جب تیسری تسبیح پڑھتا ہے نا، استغفر اللہ، آپ نے تیسری تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بندہ اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو رب فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھو یہ بندہ کتنا رب ذوالجلال سے ڈرتا ہے اور اپنے مالک سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ اس کی کا روزانہ کا یہ انداز ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد وہ میری تعریف بھی کرتا ہے، میری پاکی بھی کرتا ہے، پھر وہ سارے دن میں یا پچھلی زندگی میں اس کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں وہ اس کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے مالک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب خوش ہوتا ہے، اور پھر رب اپنے محبوب کے صدقے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے تم گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ اپنا انداز بنا لیں روزانہ کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو یہ تسبیح پڑھے، نہیں میرا بھائی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے بہتر تو یہی مصلی پہ بیٹھ کے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے یہ تسبیح پڑھے، تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں آج سے پہلے تو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں یہ عمل۔ تو جب آپ نے یہ تسبیح 3 کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ الفاظ ہیں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان الفاظ کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک تسبیح یہ کرنی ہے آپ نے، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفے کے طور پہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ الفاظ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، لیکن یہ الفاظ جب پڑھے نا تو پڑھتے وقت آپ کی زبان سے تو یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے، لیکن آپ کا دل اور دماغ بھی رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں دل کہیں اور پہ ہو، دماغ کہیں اور پہ ہو، صرف زبان سے الفاظ نکلے، تو زبان سے الفاظ نکلنے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ زبان سے الفاظ نکلنے سے ثواب تو ضرور ملے گا، فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ مکمل طور پر رب ذوالجلال کی ذات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے بڑے سے بڑا گناہ گار ہے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے بندہ جتنا بھی غریب ہے اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا، اس کے غریبی کے دن ختم کر کے امیر بنا دے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں چل رہی ہوں اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، یہ عمل کرے انشاءاللہ العزیز اس کے ہر مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ امید ہے آپ سب احباب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ احباب کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔